آقا کریم علیہ السلام نے کتنی احادیث اپنے صحابہ کی عظمت کے بارے میں بیان فرمائی. فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کیا کرو، ان کی عزت اور تعظیم کیا کرو، یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں. ان صحابہ میں چمکتے دمکتے ستارے وہ ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہ سارے فضائل حاصل ہیں جو کسی بھی صحابی کو حاصل ہیں. بعض صحابہ کے فضائل بعض سے زیادہ ہیں، کسی کی فضیلت کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں. سب نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، سب نبی پاک کے پیارے ہیں. دین کی سربلندی کے لیے ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کوششیں کی ہیں. 22 رجب المرجب امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. اس موقع پر صحابہ سے محبت کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان جو قرآن جو حدیث کے اندر بیان کی گئی اس کو بیان کرتے ہیں. قرآن میں جو صحابہ کے فضائل بیان ہوئے وہ بھی یقیناً ان کو حاصل ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد ابو سفیان بھی صحابی ہیں. بعض لوگوں کی یہ بدبختی ہوتی ہے کہ جب امیر معاویہ کا ذکر کیا جائے تو ان کو جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جائے تو جلن ہونا شروع ہوتی ہے. اعتراض وہ کرتے ہیں جو ان کے زمانہ اسلام سے پہلے کے تھے. جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کافر و مشرکوں کے ساتھ تھے، لیکن جب دامن اسلام تھام لیا، فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا قرب ان کو عطا کر دیا، تو پھر کسی کی کیا مجال کہ ان پر طعنہ زنی کرے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے. کئی دعائیں ہیں جو آقا کریم علیہ السلام نے خاص آپ کے لیے فرمائی ہیں، اور نبی پاک کی دعا ہو یقیناً رب کی بارگاہ میں مقبول ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور ان سے عذاب کو دور فرما. ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے یوں دعا کی، اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم، بردباری، قوت برداشت سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بہت ساری خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا، ان میں سے ایک نمایاں آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ بہت برداشت کرنے والے تھے، بہت برداشت کرنے والے تھے. ایک مرتبہ ملک شام میں کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کے برائیاں کرنا شروع کر دی، غصہ دلانے والی بات کرنا شروع کر دی. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ اس نے ذکر کیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انتقام نہیں لیا. کسی نے کہا حضرت آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، آپ اس بندے سے کیوں بات پرس نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ میرے اندر جو اللہ نے یہ وصف رکھا ہے حلم والا، قوت برداشت والا، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کچھ کمی آئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
خاص مجلس میں آقا کریم علیہ السلام نے ان کی عظمت پر اس طرح مہر لگائی، فرمایا معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جس کی عظمت کی گواہی سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ کے درمیان یوں دیں کہ معاویہ کو اس معاملے میں سامنے رکھو، وہ قوت والے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ ارے امانت دار سچے نبی اپنے جس پیارے صحابی کی امانت کی گواہی دیں، تو پھر دوسرا آج کا کوئی بدبخت اٹھ کر یہ کہے انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اس بدبخت کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی جا سکتی۔ کئی مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سفر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، خدمت کا ان کو شرف عطا فرمایا، اور وضو کرتے ہوئے آقا کریم نے ایک مرتبہ ان کو نصیحت فرمائی کہ اے معاویہ، اگر تمہیں حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ وقت آئے گا میرا معاویہ حکمران ہوگا، اور کیسا حکمران ہوگا؟ ملک شام کے ایسے عظیم حکمران کہ جن کے نام سے کفار بھی ڈر جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ملک شام کا گورنر مقرر کیا تھا، اور آپ 20 سال یا 40 سال تک پھر آپ نے حکومت فرمائی۔ جنگ صفین کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو، فرمایا اگر وہ تمہارے درمیان نہ ہو، اگر وہ تمہارے حکمران نہ ہو تو تم سروں کو کندھوں سے ڈھلکتے ہوئے ایسے دیکھو گے جیسے اندرائن۔ مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ تم پر حکمران ہیں تو دشمن کافر آج ڈرتے ہیں، اگر یہ تمہارے درمیان نہ رہے تو تم دشمن کے سامنے ٹھہر نہ سکو گے، دشمن تمہیں بے درے قتل کرنا شروع کر دے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت علی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو پتا چلا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو آپ نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کے اوصاف بیان کیے، خوبیاں بیان کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جتنے بھی حاضرین تھے وہ بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ یہ صحابہ کی آپس میں محبتیں تھی، یہ آپس میں پیار تھا ان صحابہ کا۔ ایک دو باتیں صرف جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر کچھ چیزوں کو دیکھ کر پریشان جو افراد ہوتے ہیں یا جن کو تاریخ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، ان کے لیے ایک دو باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف اس بات پر ہوا تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے ہیں، جب ان کو شہید کیا گیا، امیر معاویہ ملک شام میں تھے، انہوں نے حضرت علی سے اور دیگر صحابہ نے حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا، صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر لیا، بیعت کر لی۔ امیر معاویہ کی طرف سے ایک مطالبہ آیا، اور دیگر صحابہ بھی اس میں کافی سارے صحابہ تھے۔ مطالبہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان کو فوراً سزا دی جائے، ان کو فوراً سزا دی جائے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چونکہ فتنے کافی ہو چکے تھے اور آپ اس وقت کچھ معاملات کو سلجھا رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ کا موقف یہ تھا کہ ابھی کچھ معاملات کو سنبھلنے دیں،
کیونکہ ابھی دشمن وہ اپنوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، پہچان مشکل ہے، تو تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کے بعد یہ کام کرنا تو ہے۔ یہ تھوڑی سی آپس کی بات تھی۔ منافقین نے یہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام میں جا کر اس طرح کی رپورٹیں دی کہ جی حضرت علی تو سستی کر رہے ہیں، وہ کوتاہی کر رہے ہیں، ان کے اندر معاذ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، وہ یوں ہے، وہ بہت ساری اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو دشمن تھے صحابہ کے آپس کے اتفاق سے جن کو بہت زیادہ تکلیف تھی، انہوں نے آپس میں یوں دوریاں پیدا کر دی۔ تو اس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آپ کا اپنا ایک موقف تھا اور کافی سارے مسلمان تھے، صرف اکیلے آپ نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ لیکن وہ اس میں اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہاد کرنے میں یہاں پر خطا ہوئی۔ یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا دونوں صحابہ اور جتنے بھی صحابہ سب کے بارے میں وہی نظریہ جو میں نے شروع میں بیان کیا، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ بڑوں کے معاملات ہیں، بزرگوں کے معاملات ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں اپنے ممبروں پر کچھ اس طرح کا ذکر کرنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بدبخت رافضی ناسبی صحابہ کے دشمن، اہل بیت کے دشمن صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے لے کر آ گئے، ورنہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ بڑوں کی باتیں بڑے جانے، چھوٹوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ اس پر کہتا جی بڑوں کے معاملات ہے، اللہ دونوں سے راضی ہو۔ دونوں نبی پاک کے صحابی ہیں، دونوں نبی پاک کے پیارے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، قرآن لکھنے والے، نبی کریم علیہ السلام جو بیان کریں مجھ پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی، امیر معاویہ لکھتے تھے اسے۔ مولا علی شیر خدا بھی کاتب وحی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے خط لکھتے تھے، وہ خط لکھے ہوئے دوسرے جو غیر مسلم بادشاہ تھے ان تک جایا کرتے تھے۔ ایسے امانت دار تھے، نبی پاک کو ایسا آپ پر اعتماد تھا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی ایک زوجہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ ایسا قریبی تعلق ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے، 5ویں پشت میں نبی پاک علیہ السلام سے ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، خاندانی اعتبار سے بھی، صحابی کے اعتبار سے بھی، ایک عالم، ایک عظیم حکمران، نبی کریم علیہ السلام کے عاشق اور صحابہ سے بڑی محبت کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سال حکومت کی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے جو نواسے ہیں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا قریبی تعلق رہا، وظائف ان کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد خود دونوں بزرگوں کی آپس میں صلح ہوتی ہے، حضرت امام حسن خود امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔